الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ نے 10 بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جو نعمتیں ذکر کی گئیں ان نعمتوں ہی پر کیا منحصر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس قدر بے شمار ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا سکتے. انسان کا اپنا وجود اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے محض اپنے فضل سے بے مانگے عطا فرمائی ہے. ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہونٹ، منہ، دل و دماغ اور بدن کے ہر جوڑ بلکہ ہر رگ و ریشے میں غیر متناہی نعمتیں مستور ہیں، جن سے چلتی پھرتی سینکڑوں نازک مشینوں کی عجیب و غریب فیکٹری ہر وقت کام میں مشغول و مصروف ہے. ایک لقمے ہی کو لے لیجئے کہ کس طرح حلق سے نیچے اترا اور کس طرح خون بنا اور کس طرح فضلہ بنا، پھر کس طرح خون کو پورے بدن میں پہنچایا اور کس طرح فضلے کو خارج کیا اور انسان کی بقا کا اور اس کی عافیت کا سامان کیا. آنکھیں کتنی بڑی نعمت، ان میں دماغ سے مسلسل نور اور قوت بصریہ بہم پہنچائی جا رہی ہے. ان لوگوں کی بے بسی کا تصور کرو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں یا بے نور ہے. لولے، لنگڑے، لونجے، ہاتھ پاؤں سے معذور آدمی کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں میں چپل جوتے نہ ہونے سے رنجیدہ تھے، لیکن مسجد کے باہر دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہے تو انہیں اپنا خوش نصیب ہونا مستحضر ہوا کہ میرے پیروں میں تو صرف چپل ہی نہیں لیکن میں چل تو سکتا ہوں، جبکہ یہ شخص تو چلنے سے معذور ہے. جس کے ہاتھ نہیں اس کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کی نعمت کا اندازہ لگاؤ. ارے کسی کے تو ہاتھ ہیں لیکن لقوے کے بعد اپنے ارادے اور اختیار سے اٹھ نہیں سکتے، اور ہمیں تو ایسے ہاتھ ملے ہیں جنہیں اپنے ارادے اور اختیار سے ہم حرکت دیتے ہیں اور زندگی کے ایک نہیں بے شمار کام ان سے انجام دیتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ تھے، ان کو عارضہ لاحق ہوا تھا. علاج اور معالجے کے بعد ہاتھ حرکت کرنے لگا، اٹھنے لگا، تو فرمانے لگے کہ پہلے ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ ہاتھ ایک نعمت ہے، اب یہ احساس ہوا کہ ہاتھ ایک نعمت ہے اور پھر اس کا ہمارے ارادے اور اختیار سے اٹھنا یہ دوسری نعمت ہے. گونگے اور بہرے آدمی کی بے بسی دیکھو، اور خود کو جو قوت گویائی حاصل ہوئی ہے، قوت سنوائی حاصل ہوئی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ان نعمتوں کا احساس کرو جن کے دماغ اور برین نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور جو ایک لاشے کی طرح، مردے کی طرح بستر پر پڑے ہیں. ان کو دیکھ کر دماغ کی نعمت کا اندازہ لگاؤ.
جن کے گردے فیل ہو گئے ہیں، کڈنیاں فیل ہو گئی ہیں اور ڈائیالسس کے عمل سے گزر رہے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر اپنے گردے اور کڈنیوں کی سلامتی پر اللہ کا شکر کرو۔ اسی طرح دوسرے آرگنز، دسترخوان پر قسم ہا قسم کی ڈشز، لیکن ایک آدمی ہے جو للچائی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی کی بے کسی کو دیکھیے کہ یہ آدمی باوجود مختلف قسم کے کھانوں کے سامنے رکھے ہوئے ہونے کے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی قوت ہاضمہ نے جواب دے دیا ہے۔ اس کو اس بیماری نے یا اس بیماری نے اپنے شکنجے میں کس لیا ہے۔ اور خود کو ملی ہوئی نعمت کو یاد کرو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کھا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں، ہضم ہو رہا ہے اور خوب ہضم ہو رہا ہے۔ عافیت کے ساتھ فضلہ خارج ہونے پر اللہ کی حمد کرو کہ کئی بندے اور بندیاں وہ ہیں جن کو طبیعی اور نیچرلی طریقے سے اجابت نہیں ہوتی، پیشاب پاخانہ نہیں نکلتا، تو انہیں اذیت ناک اور دردناک علاج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ تو بطور مثال نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں وَإِن تَعُدُّوا بصیغہ جمع، بصیغہ پلورل، بہووچن کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور نعمت اللہ میں نعمت کو بصیغہ مفرد، بصیغہ سنگل ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں شامل ہیں، اس لیے نعمت کو مفرد و سنگل لایا گیا اور شمار کرنے والوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا کہ تم سب مل کر ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کی آیت کریمہ کی تکرار اور ورد میں ایک پوری رات گزار دی۔ صبح ہو گئی، لوگوں نے جب اس کا ریزن پوچھا، سبب پوچھا کہ کیا بات اور کیا وجہ کہ اسی آیت کریمہ کو دہراتے رہے پوری رات، تو فرمایا کہ اس میں بڑی عبرت اور موعظت ہے۔ ہم جب بھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی کسی نہ کسی نعمت کا نزول ہوتا ہے، اور جو ہم نہیں جانتے اس کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس کے ذریعہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ سانس کا بدن میں جانا ایک نعمت اور سانس کا باہر نکلنا دوسری نعمت۔ اگر 24 گھنٹے میں ایک عام آدمی 24,000 دفعہ سانس لیتا ہے اور ہر سانس پر دو نعمتیں شمار کی جائیں تو ایک دن رات میں صرف سانس کے اعتبار سے 48,000 نعمتیں ہو گئیں۔ پھر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات سے حاصل ہونے والی نعمتیں، پھر صرف مثبت اور پوزیٹیو ہی نعمتیں نہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں جو مثبت نعمت، پوزیٹیو نعمت ہے اس کو سمجھتے ہیں نعمت ہے، بلکہ مرض سے اور بیماری سے محفوظ رہنا ایک مستقل نعمت ہے۔ مشہور محدث ابو حمزہ محمد ابن میمون، جن کا انتقال سن ہجری 168 میں ہوا ہے، ان کا معمول اور ان کی عادت یہ تھی کہ ان کے پڑوس میں کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کی جتنی رقم دوا دارو میں اور علاج معالجے پر صرف ہوتی، یہ اتنی ہی رقم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے بچا کر مجھ پر احسان فرمایا۔ اس کا شکر یہ ہے کہ کم از کم اتنی رقم صدقہ کر دی جائے۔ تو بہرحال بیماری سے محفوظ رہنا بھی نعمت۔ اسی طرح رنج و غم
تکلیف و مصیبت، ظلم و ستم اور چور چکار سے محفوظ رہنا الگ الگ مستقل نعمت ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مؤمنین کے اعتبار سے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر 160 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ 160 فرشتے اس سے شیاطین کو ہانکتے ہیں اور بھگاتے ہیں، کما یذب عن قصۃ العسل بالذباب، جس طرح شہد کے پیالے سے مکھیوں کو ہانکا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے اور بھگایا جاتا ہے، اس طرح مومن سے شیاطین کو ہانکا جاتا ہے اور بھگایا جاتا ہے۔ وَلَوْ وُكِّلَ الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ لَاقْتَطَفَتْهُ الشَّيَاطِينُ عُضْوًا عُضْوًا، اگر بندے کو ایک پلک جھپکنے کے بقدر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو شیاطین اس کا عضو توڑ کے لے جائیں۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک امتیازی نعمت ہوئی کہ ایمان کے سبب اس کے دشمن بہت، کفار کے اور غیر مسلم کے وہ دشمن نہیں، جو دشمن مومنین کے ہیں، شیاطین۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو مقرر کیے ہوئے ہیں جن کے ذریعہ شیاطین سے مومنین کی حفاظت کی جاتی ہے کہ کہیں ان کا ٹکا بوتی نہ کر دے۔ ایک انسان کو کتنی قسم کی بیماریاں اور کتنی اقسام کی بدنی اور ذہنی تکالیف دنیا میں پیش آ سکتی ہیں، اگر ان کو کوئی شمار کرنا چاہے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے ان سب بیماریوں سے محفوظ رہنا یہ ایک نعمت ہے۔ اب اگر کوئی بیمار آدمی یہ خیال کرے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں نعمتوں سے عاری اور خالی، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ایک عضو میں تکلیف ہے، دوسرے سب اعضاء تو کام کر رہے ہیں۔ میں جس بیماری میں مبتلا ہوں اس سے زیادہ بیماریوں میں بھی مبتلا کیا جا سکتا تھا، اور کئی ایک ہیں جو مجھ سے زیادہ امراض اور بیماریوں کے شکار ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو میں اچھے حال میں ہوں۔ پھر اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر بیماری میں مبتلا کیا گیا تو اس میں بھی نعمت مضمر ہوتی ہے۔ بیماری کبھی اس لیے آتی ہے تاکہ اجر و ثواب سے نوازا جائے، درجات کو بلند کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخار تھا، ٹیمپریچر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انک توعک وعکا شدیدا، آپ کو تو بہت بخار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجل ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، تم میں سے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا بخار مجھے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ کو دوہرا اجر، ڈبل اجر؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جی بات اسی طرح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں دوہرے اجر کا، کہ بیماری کے نتیجے میں، بخار کے نتیجے میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کامل بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، مقرب بندے ہیں، ان پر اگر بیماری آتی ہے تو بیماری کے فوائد میں سے ایک فائدہ ان کو یہ حاصل ہوتا ہے، اجر و ثواب میں اضافہ۔ دوسرے نمبر پر گناہ معاف ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے،
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذی شوکۃ فما فوقہا الا کفر اللہ بہا سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا چبھ گیا یا اس سے زائد کوئی تکلیف پیش آئی، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کی سیئات کو اور اس کے گناہوں کو زائل کرتے ہیں، دور فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے اور پتوں کو گراتا ہے، اس طرح یہ بیماری اس کی سیئات کو اور اس کے گناہوں کو گراتی ہے، زائل کرتی اور دور کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللہ بها من خطایا۔ مسلمان کو جو تھکن پہنچتی ہے، کمانے کجانے میں وہ مصروف تھا، مشغول تھا، رزق حلال کے لیے یہ سعی کر رہا تھا اور اس کے نتیجے میں تھکن لاحق ہوئی، عبادتوں میں مشغول تھا، اس کی وجہ سے تھکن لاحق ہوئی۔ بہرحال جو بات پیش آئی جس کے نتیجے میں اس کے بدن کے اعضاء اور پارٹس وہ ڈھیلے ہو گئے، تکان لاحق ہوئی، ولا وصب اور کوئی مرض لاحق ہوا۔ وصب میں مطلق بیماری کو بھی وصب کہا جاتا ہے، یا ایسی بیماری جو اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، یا بدن میں جو حرارت اور بدن میں جو گرمی رہتی ہے اس کو کہا جاتا ہے وصب۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ بخار کا صلہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تک بخار کی وجہ سے قدم لڑکھڑاتے رہے یا نبض تیز چلتی رہے، اس وقت تک اس کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو نہ مجھے تیری راہ میں قتال کرنے سے روک سکے اور نہ تیرے گھر اور تیرے نبی کی مسجد تک جانے سے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ بخار رہتا تھا، جو شخص بھی انہیں چھوتا، پکڑتا، ٹچ کرتا اسے بخار محسوس ہوتا تھا۔ تو بہرحال وصب کا ایک معنی یہ ہے بدن میں حرارت۔ تو مسلمان کو اگر کوئی تھکن پہنچی یا بدن میں حرارت یا کوئی بیماری، ولا ہم اور کوئی متوقع تکلیف دہ امر وہ پیش آیا، ولا حزن کوئی محبوب چیز تھی وہ مفقود ہو گئی، اس پر جو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو حزن کہا جاتا ہے، ولا اذن یہ اذن یہ عام ہے، اور یا تو غیر کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، غیر کی تعدی سے ہونے والی تکلیف، ولا غم تنگی قلب کی وجہ سے جو کیفیت پیش آئے وہ غم، یا موجودہ جو تکلیف ہے تو موجودہ تکلیف دہ امر وہ ہے غم، یا بدن اور نفس کو پیش آنے والی ناگوار چیز، سب کو شامل ہے، ولا غم حتی الشوکہ یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کی خطایا کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیماری میں ایک فائدہ تو ہے اجر و ثواب کا، رفع درجات کا، اور دوسرا فائدہ وہ گناہ کی معافی کا۔ تیسرا بیماری کا نعمت ہونا بئی معنی ہے کہ بیماری سے اکثر اخلاق درست ہو جاتے ہیں، انسان میں عجز پیدا ہوتا ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے،
انسان کے مزاج میں اپنی پستی اور نیستی کا عنصر شامل ہو کر اسے متواضع اور اسے منکسر المزاج بنا دیے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے بیماری ایک نعمت بنتی ہے کہ انسان کی اعمال، انسان کی امیدیں، انسان کی آرزوئیں، ان کی کوئی نہایت ہی نہیں ہے۔ اس قدر آرزوئیں ہوتی ہیں اور اس قدر امیدیں اور اس قدر وہ آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ انسان کی موت آ جاتی ہے لیکن اس کی امنگیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائرہ بنا کر سمجھایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ تو بہرحال جب بیماری آتی ہے تو بیماری کی وجہ سے امنگیں وہ قطع ہوتی ہے۔ پانچواں نعمت کا پہلو یہ ہے کہ ممکن ہے تندرستی میں کچھ گناہ ہو جاتا تو بیماری میں اس گناہ سے بچ گیا۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس کا تصور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہوتے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی ایک گناہوں سے ہم باز رہے۔ تو بہرحال بیماری میں ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالی نے اس کے لیے نعمت کا پہلو اس طرح رکھا ہو کہ اگر وہ تندرست ہوتا تو کچھ گناہ صادر ہوتے اور بیماری کی وجہ سے وہ رک گیا، بچ گیا۔ جیسے حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر جواب دیا تھا کہ اس کے والدین مومن اور یہ بچہ بڑا ہوتا تو تمرد، سرکشی، طغیان میں مبتلا ہوتا، کفر والا راستہ اختیار کرتا اور محبت میں آ کر والدین بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے پر چل پڑتے۔ تو قتل کر دیا لڑکے کو، تو سب کے حق میں یہ رحمت ہوا، سب کے حق میں رحمت۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں بندہ جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں کئی ایک گناہوں سے وہ باز رہ گیا۔ اس اعتبار سے اس میں بھی پہلو پایا گیا ہے نعمت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بالکل صحیح ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بات یہاں سے باقی ہے، رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں ان میں کما حقہ ہمیں عبادت کرنے کی اور اپنی یاد میں آنے والے اوقات کو اور لمحات کو بسر کرنے کی اور گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔